وزیر اعظم صاحب شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر پہنچ گئے. اس میں ایک فیصلہ تو یہ کیا گیا ہے کہ 8 ستمبر کا جو جلسہ ہے وہ تو ایسے کر کے رہیں گے. جیل کا عملہ اس چیز کی یکسر تردید کر دی ہے. وہ کہتے ہیں ہر چیز اسی طرح چل رہی ہے. خان صاحب کو اخباریں بھی دی جاتی ہیں، ان کو کتابیں بھی دی جاتی ہیں، ان کو سماعت کے بعد پھر خان صاحب کو گفتگو بڑے زور سے آ جاتی ہے. تو جناب السلام علیکم، میں رضوان جی پی او لائیو کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ہٹ کر دیں تاکہ آپ کو ہمارے ویلاگ کی انفارمیشن بر وقت پہنچ سکے. اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو اپنے دوستوں عزیزوں اقارب میں اور واٹس ایپ گروپوں میں بھی شیئر فرمائیں. چلیے اب چلتے ہیں ہم ویلاگ کی جانب. اچھا جناب، بات کرتے ہیں آج وزیر اعظم صاحب شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر پہنچ گئے ان کی طبیعت پوچھنے کے لیے. اور ان کے ساتھ عطا اللہ طارق صاحب بھی تھے، محسن نقوی صاحب بھی تھے اور اسحاق ڈار صاحب بھی تھے. تو اس میں گفتگو ہوئی ہے کہ بہت اچھی. بہرحال تھوڑا سا اس کے بارے میں اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے نا اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ سے ذکر کر لیتے ہیں کہ ایکچولی یہ ابھی کل جو سیٹ جیتی ہے مسلم لیگ نون نے، جو دوبارہ گنتی میں پی ٹی آئی کی جو ایک سیٹ گجرانوالہ 79 کی جو تھی وہ مسلم لیگ نون کو مل گئی ہے. اس کے ملنے سے ایکچولی گورنمنٹ کے جو اتحادی ہیں بمائے مسلم لیگ نون، ان کی سیٹیں ہو گئی ہیں 213. اب جو آئینی ترمیم ہے جو گورنمنٹ لانا چاہتی ہے مبینہ طور پہ، کیونکہ ابھی مبینہ ہی چل رہا ہے سلسلہ، جب تک باتیں کلیئر نہ ہو جائیں، سامنے نہ آ جائیں تو کیا کہا جا سکتا ہے. تو جو اپنا یہ پیش کرتے ہیں، ہم اپنا اوپینین پیش کرتے ہیں حالات کو دیکھتے ہوئے، خبروں اور حالات کو دیکھتے ہوئے. تو ایکچولی آئینی ترمیم کے لیے 224 سیٹیں چاہیے ہوتی ہیں، جبکہ ان کے پاس 213 ہیں اور 8 جو ہیں وہ مولانا صاحب کے پاس ہیں. ابھی جو مولانا صاحب سے گفتگو چل رہی ہے یا جو بھی میٹنگز ہو رہی ہیں مولانا صاحب سے، وہ ایکچولی آئینی ترمیم پہ ان سے ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ آپ ہماری سائڈ پہ آ جائیں اور آئینی ترمیم میں ہمیں سپورٹ کریں. اب ویسے جو آئین میں ترمیمیں جو پیش انہوں نے کی ہیں اسمبلی میں، وہ تو ان کے ہی بندے نے پیش کی ہیں، جمیعۃ العلماء فضل الرحمان. تو یہ ابھی 3 سیٹیں ابھی بھی ان کی گنتی میں ابھی کم ہیں، تو ممکن ہے وہ سیٹیں بھی خیر پوری ہو ہی جائیں گی. مگر مولانا صاحب سے جو گفتگو ہے نا وہ ایکچولی اسپیسیفکلی آئینی ترمیم کے حوالے سے ہی ہو رہی ہے ابھی فی الحال. اچھا، مولانا صاحب جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے بہت سمجھدار اور زیرک انسان ہیں. خاص کر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے سینئر اور سمجھدار سیاستدانوں میں مولانا صاحب کا نمبر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، جس میں مولانا صاحب بھی ہیں اور نواز شریف صاحب بھی ہیں اور زرداری صاحب بھی ہیں. تو اب مولانا صاحب ہے دونوں طرف ہی چل رہے ہیں، یعنی کہ دونوں پلے کر رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی سے بھی گپ شپ لگاتے ہیں اور ادھر حکومت سے بھی گپ شپ لگا رہے ہیں. مگر اس میں ایسا ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس مولانا صاحب کو دینے کے لیے ایکچولی ہے کچھ نہیں. مولانا صاحب کو پی ٹی آئی کیا دے سکتی ہے؟ سینٹر میں کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے جی، آپ آئینی ترمیم نہ ہونے دیں اور ہم آپ کو مقابلے میں کیا دیں گے کہ کے پی کے میں ماریں گے. کے پی کے وزیر جو ہے وہ بدتمیزی کرتے نہیں تھکتا، وہ مولانا صاحب کو ایسے ایسے الفاظ سے کبھی کہتا ہے وہ تو پاگل ہے. مطلب یہ چیزیں تو میڈیا پہ آئی ہوئی ہیں ابھی ریسنٹ، یہ پرانی باتیں نہیں ہیں، پرانی باتیں ختم ہو چکی ہیں، ابھی نئی تازی باتوں کی بات ہو رہی ہے. تو میں تو ویسے پہلے دن سے شروع سے کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی اور مولانا صاحب کا میچ ہی نہیں ہے. مولانا صاحب کبھی اگر ملیں گے تو وہ انہی جماعتوں سے ملیں گے جو جماعتیں محب وطن جماعتیں ہیں. ملک دشمن جماعتوں کے ساتھ مولانا صاحب نہیں ملیں گے کبھی بھی. یہ میرا تجزیہ بھی ہے، میرا اوپینین بھی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ فیوچر میں ہوگا بھی. یہ آپ دیکھ لیجیے گا. ابھی تو جو بھی ہوا ہے معاملات ڈاواڈول ہی نظر آتے ہیں، مگر اینڈ پہ یہی ہونا ہے. اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ مولانا صاحب کو پی ٹی آئی سے ملنا کیا ہے. اب کے پی کے میں تو وہ ان کو حکومت کا حصہ تو نہیں بنا لیں گے نا. تو پی ٹی آئی کا سمجھ لیں، دوسرے لفظوں میں یہ کہنا ہے کہ مولانا صاحب آپ ہمیں سینٹر میں سپورٹ کریں، ہم جو ہے وہ کے پی کے میں بھرپور طریقے سے آپ کو ماریں گے، چھڈاں گے نہیں تو الیکشن بھی آپ کے خلاف لڑیں گے، آپ کو حکومت میں بھی نہیں آنے دیں گے بالکل بھی.
تو اپوزیشن بن کے بھی آپ کو ٹھوک کے رکھیں گے، فکر نہ کرو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کے معاملات میں مولانا کیسے جا سکتے ہیں جی ادھر؟ میری سمجھ تو خیر کہتی نہیں ہے اس حوالے سے۔ ویسے بھی ہم دیکھیں اگر کہ مولانا صاحب کا شکایت کس سے ہے، پہلے سب سے یہ دیکھنی پڑے گی کہ مولانا صاحب کی شکایت کس سے، کے پی کے میں کس سے شکایت ہے جی مولانا صاحب کو؟ نون لیگ سے، پیپل پارٹی سے، ادھر تو سیٹیں ہی نہیں ہے ان کی، ادھر شکایت ان کو پی ٹی آئی سے ہے۔ پی ٹی ادھر تو سویپ کیا ہوا ہے پی ٹی آئی نے، تو مولانا صاحب کو تو پی ٹی آئی کے خلاف احتجاج کرنا ہے کے پی کے میں، تو وہ مولانا صاحب کو کیسے ملا لیں گے؟ یہ مولانا صاحب کیسے مل جائیں گے ان کے ساتھ؟ کبھی بھی نہیں ہوگا ایسا۔ اچھا ہم بات کرتے ہیں پھر دوسری طرف نکل جاتے ہیں نا، کسی وقت دوسری سائڈ پکڑ لیتے ہیں۔ بہرحال مولانا صاحب کو ریکویسٹ کی گئی ہے جی کہ آپ ہمارے ساتھ مطلب آئینی ترمیم میں ہمارا ساتھ دیں، مگر مولانا صاحب نے ابھی فی الحال ان کو جواب ہی دیا ہے، ابھی ان کے ساتھ چلنے کا نہیں کہا۔ مولانا صاحب نے نا کچھ شرائط رکھی ہوئی ہیں ان کے آگے، ان میں جو ایک میجر شرط ہے وہ ہے بلوچستان کی حکومت۔ اب بلوچستان میں صورتحال یہ ہے کہ مولانا صاحب بلوچستان میں سنگل لارجسٹ پارٹی ہیں، مگر حکومت جو ہے پیپلز پارٹی اور کیا اسے کہتے ہیں نون لیگ نے بنائی ہوئی ہے۔ اس میں ایکچولی میرا خیال ہے وہ چارٹر آف ڈیموکریسی جو یہ آپس میں کرتے ہیں پیپل پارٹی اور نون لیگ، وہ ادھر ان کے ساتھ اس کا نہیں وہ کیا گیا ہو، تو اس پہ بھی میرا خیال ہے کافی اگر انہوں نے ان کی حمایت لینی ہے تو اس پہ بھی لے دے کرنی پڑے گی کچھ ان کو، میرا خیال ہے، یا تو مولانا صاحب کو حکومت دینی پڑے گی یا بس اچھی وزارتیں دینی پڑیں گی۔ جناب آج پی ٹی آئی یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، اور اس میں ایک فیصلہ تو یہ کیا گیا ہے کہ 8 ستمبر کا جو جلسہ ہے وہ تو ایسے کر کے رواں گے۔ حالانکہ ابھی تک جتنے جلسے وہ ریورس کر چکے ہیں، تو مجھے تو ابھی بھی یقین نہیں ہے کہ وہ کوئی 8 ستمبر والا جلسہ وہ بھی پنجاب میں کر سکے۔ پنجاب میں ایکچولی اب ان کے پیچھے لوگ نہیں نکلتے جی، جو پیچھے ہم نے لاسٹ جلسوں میں دیکھ لیا ہے، باقی پنجاب میں کیا نکلے جی، کے پی کے میں نکلتے، پنجاب تو پھر بعد کی بات ہے نا۔ کے پی کے میں 2-2.5 ہزار بندہ نکال کے تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے بڑا تلوار چلا دی ہے، تو پھر اس سمے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی یہ 8 ستمبر کا جلسہ ہم نے ہر حال میں کرنا ہے، اور ادھر عمران خان صاحب کی طرف سے بھی یہ ہدایات آئی ہیں کہ جی یہ 8 ستمبر والا جلسہ کسی صورت بھی کینسل نہیں ہونا چاہیے۔ جو جلسہ 15 ستمبر کا ہے ان کا، وہ لاہور میں ہونا تھا، تو وہ اصل میں اس کو فی الحال کینسل کر دیا گیا ہے، کیونکہ عید میلاد النبی کا سلسلہ بھی اب شروع ہونے والا ہے، تو انہوں نے نا اس وجہ سے پھر اس کو فی الحال کینسل کر دیا ہے۔ اور عید میلاد النبی پر پورے ملک میں اپنا عید میلاد النبی کے وساطت سے پورے ملک میں تقریبات کا انعقاد کیا جائے گا۔ اس کے بعد تشویش کا اظہار کیا گیا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، جو ابھی کہا جا رہا ہے کہ جو تبدیلی سلوک ہے اس وجہ سے کافی تفتیش کا اظہار کیا گیا ہے کہ جی جس طرح وہ کہہ رہے تھے جی کہ اب عمران خان صاحب کو جس طرح شکایات ہیں اب آج کل، جس طرح کوئی اب ملنے نہیں آتا ان کو، اب تو ان سے سٹاف بھی بات نہیں کرتا، ان کے بچوں کی بات نہیں کروائی جاتی باہر۔ پہلے تو ایکچولی تھا ان کا سہولت کار جو سٹاف تھا، جو چھاپا مار کے تو انہوں نے سارا فارغ کر دیا۔ اب جو سٹاف نیا آیا ہے وہ تو ویسے بھی فلشنگ بیس پہ ہے کہ 15 دن 20 دن مہینہ، اس کے بعد چینج اوور ہوگا اس کا، تو اس میں تو وہ اب وہ عیاشیاں تو نہیں رہیں گی۔ پھر وہ اس طرح کی باتیں کہ جی عمران خان صاحب کا جو سیل ہے اس میں اپنا ایک گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہے، اس کی وجہ سے بدبو رہتی ہے، پھر کہتے ہیں جی کبھی کہ جی وہ پانی دے دیتے ہیں ریت ملا ہوا، وہ جب ریت بیٹھتی ہے تو خان صاحب اس کو نہاتے ہیں اس سے۔ اب اس کے علاوہ ایک مسئلہ اور بھی جو پڑا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب جب روزانہ کی ان کو میڈیا سے گفتگو کرنی ہوتی ہے، ٹاک آئی ہوتی ہے سختی سے، بہت زور سے، تو اب ایسا ہے کہ اب جو ادھر سٹاف ہے وہ ذرا اس کو مد نظر رکھتا ہے، اور جو کوئی بات ہینکی پینکی والی ہو تو اس کو ٹوکتا ہے، تو یہ چیز بھی خان صاحب کو بالکل پسند نہیں ہے کہ ان کی بات چیت ہو رہی ہے اور ان کو ٹوک دیا جائے۔ تو ظاہری بات ہے آپ جس وقت پٹری تبدیل کریں گے تو پھر تو آپ کو ٹوکا ہی جائے گا نا جی، وہ تو اب آپ کا صورت کا نیٹ ورک تو ختم ہو گیا،
اور فیض نیٹ ورک بھی ختم ہونے کو ہے. تو اس لیے ظاہر بات ہے جی کہ جب پہلا جو ایک ان کا سہولت کار ٹولہ تھا ادھر، وہ تو ان کی ملاقاتیں بھی زیادہ کروا دیتا تھا اور ٹیلی فونک رابطے بھی کروا دیتا تھا، بلکہ تو بعد میں ان سے تو برآمد بھی ہوئے ہیں وہ ٹیلی فون. تو ادھر ہی نہیں، پاکستان دنیا بھر میں بھی ٹیلی فون کال کروا دی جاتی تھی. تو ظاہر بات ہے اب وہ سہولت کار تو اب موجود نہیں ہے، تو سہولتوں کا فقدان تو خان صاحب کو محسوس ہوگا. جناب تو دوسری جانب جو جیل کا عملہ ہے اس نے تو اس چیز کی یکسر تردید کر دی ہے. وہ کہتے ہیں ہر چیز اسی طرح چل رہی ہے، خان صاحب کو اخباریں بھی دی جاتی ہیں، ان کو کتابیں بھی دی جاتی ہیں، ان کو اسی طرح ان کا سیل ہے، ہر لحاظ سے ان کی ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں. تو ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خان صاحب جو ہے نا وہ غلط بیانی کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ وہ ورزش بھی کر سکتے ہیں، واک بھی کر سکتے ہیں، ٹریڈ مل پہ بھی واک کر سکتے ہیں. اور خان صاحب کو کھانے کے لیے علیحدہ کچن تیار کر کے دیا گیا ہے، اس کے لیے سٹاف بھی علیحدہ رکھا ہوا ہے. اور یہ بھی بات پچھلے دنوں سننے میں آئی تھی کہ خان صاحب کے سیل میں گٹر کا ڈھکن کھول دیا گیا ہے، یہ ہے وہ ہے، پھر بدبو آتی ہے. تو ایسا اس کی بھی تردید کی گئی ہے کہ یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی گٹر کا ڈھکن نہیں کھلا. تو گٹر کا ڈھکن خان صاحب کے سیل میں تو نہیں ہونا تھا نا، وہ تو کوئی باروں بار پائپ جاتا ہے اور پھر واش رومز میں چلا جاتا ہے. ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ خان صاحب کے کمرے میں سے نکل کے جا رہا ہوگا. انہوں نے یہ بھی تردید کی کہ جی قید تنہائی ہے. انہوں نے کہا جی ہر قسم کی ملاقات کروائی جاتی ہے ان کو، ان سے ان کے پارٹی ورکروں کے ساتھ بھی، ان کے رشتہ داروں عزیزوں و اقارب کے ساتھ بھی، اور وکیلوں کے ساتھ بھی. تو اس چیز کی بھی انہوں نے نا تردید کر دی ہے. اچھا جناب، آج 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت تھی اور جج صاحب نے جا کے ادھر عدالت لگائی. آخری گواہ جو آئی او ہے اس کے اوپر جرا آج بھی مکمل نہ ہو سکی. ایسا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی یہ قسم اٹھا چکی ہے کہ اس کے اوپر جرا مکمل نہیں کرنی ہم نے. تقریباً 10 تاریخیں جو ہیں اسی طرح گزر گئی کہ آج وکیل نہیں آیا، آج اس کا بیمار ہو گیا، آج وہ ہائی کورٹ چلا گیا، آج سپریم کورٹ چلا گیا. تو ڈیلینگ ٹیکٹکس جسے آپ کہتے ہیں. اب پچھلی پیشیوں میں ایک دو میں تھوڑی تھوڑی جرا کر رہے ہیں مگر مکمل نہیں اس کو کرتے. آج بھی انہوں نے پھر وہی ڈیلینگ ٹیکٹکس ہیں جی، جرا کی ہے مگر تھوڑی سی. تو ان کا مطلب ہے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ڈیلے کیا جا سکے. اب اگر یہ جرا مکمل ہو جاتی ہے اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے، 342 کا بیان رہ جاتا ہے دونوں بشرا بی پی اور عمران خان کا، اس کے بعد پھر فیصلہ. تو چند دنوں کی گیم ہے. اگر یہ اب جس دن بھی جرا مکمل ہو جائے اس کے بعد چند دنوں کی گیم رہ جاتی ہے. اچھا، اب اس ایک لحاظ سے دیکھا جائے کہ یہ جرا آج مکمل ہو یا 4 دن بعد مکمل ہو، اس سے کیا فرق پڑے گا. ہاں، فرق اس میں ایسا ہے جی، اس میں فرق پڑے گا. یہ پی ٹی آئی جو ہے نا وہ بہت پلاننگ کے ساتھ چلتی ہے. میں نے پہلے بھی کئی دفعہ ذکر کیا ہے کہ یہ ہمارے جو ہے نا مٹی کے مادو ہیں، یہ نون لیگ والے، پیپل پارٹی والے، وہ بڑی پلاننگ کے ساتھ آگے چلتی ہے. اچھا، انہوں نے پہلے سے پلان کر رکھا ہے کہ اگر یہ جتنا ڈیلے کر دیں تاکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ٹینیور کسی طریقے سے گزر جائے. ٹھیک ہے، خان صاحب کی اور ان کے جتنے بھی دوست احباب ہیں ان کی اس وقت امیدیں اس پہ قائم ہیں کہ جی کہ 25 اکتوبر کو چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ ریٹائر ہو کے گھر چلے جائیں گے اور منصور علی شاہ صاحب نئے چیف جسٹس کا حلف اٹھا لیں گے. اب اس وقت تک نا یہ اس کیس کو لٹکانا چاہتے ہیں. اب میں تو ایک بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ منصور علی شاہ نے بے شک 8 ججوں کے ساتھ فیصلہ دیا ہے اسپیشل نشستوں کا، مگر منصور علی شاہ صاحب میری نظر میں ہیں اپ رائٹ ٹائپ کے جج. وہ کیا پی ٹی آئی کو آ کے کیا پی ٹی آئی کو فائدہ دیتے ہیں یا نہیں دیتے، یہ تو بعد میں یہ چیز ثابت ہوگی. مگر بظاہر یہ لگتا ہے کہ منصور علی شاہ صاحب اس لائن کے بندے نہیں ہیں. واپس آتے ہیں ہم 190 ملین پاؤنڈ کے کیس کے بارے میں. اب صورتحال یہ ہے کہ جو 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے وہ اس کیس میں ہی اپنے اندر ہی وہ بہت سارے کیسوں کو چھپائے ہوئے ہیں. پہلی بات کہ اس کیس کا تھوڑا سا ہم بتا دیں آپ کو کہ اس کیس میں بلیک منی جو ہے پاکستان سے باہر گئی. ٹھیک ہے، ظاہری بات ہے کسی غلط روٹ سے، کسی انلیگل وے سے گئی. ٹھیک ہے،
تو جو کہ ادھر پکڑی گئی. جب ادھر پکڑی گئی تو جو لے جانے والے تھے وہ ادھر ثابت نہیں کر سکے اس کو. ٹھیک ہے جی. جو کہ عام طور پہ آپ نے نام سنا ہوگا ملک ریاض وغیرہ جو ہیں وہ لے کے گئے اور ادھر وہ اس کو ثابت نہیں کر سکے. تو جب وہ ثابت نہیں کر سکے تو انہوں نے وہ پیسہ جو ہے وہ کی جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے انہوں نے پیسہ پاکستان میں بھیجنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ وہ پیسہ جو پاکستان کا تھا. تو انہوں نے کہا جی کہ آپ ہمیں ایک جگہ اپنا اکاؤنٹ دے دیں جس میں ہم ٹرانسفر کر دیں پیسہ. اب انہوں نے کیا کیا، اب دو 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 ان کے اسی کیس میں دو تو سمجھ لیں آپ جرم ہو چکے ہیں. اب تیسرا جرم کیا ہے جی؟ دوسرا جرم یہ ہے کہ انہوں نے اس کیس کی جو اپروول ہے، یعنی کہ وہ پیسہ جو آنا ہے اس کی ایک بھونڈی سی اپروول جو ہے وہ کیبنٹ سے انہوں نے لینی بغیر اپنے کابینہ کے ممبران کو بتائے ہوئے. اب جب وہ یہ تیسرا جرم ہو گیا. اس کے بعد پھر وہ پیسہ جب انہوں نے کہا جی کہاں بھیجنا ہے تو انہوں نے گورنمنٹ کا اکاؤنٹ دینے کے بجائے اپنا ملک ریاض کا جرمانے کا اکاؤنٹ دے دیا کہ اس میں جمع کروا دیں، چوتھا اس میں. اس کے بعد پھر ملک ریاض سے زمین لی القادر یونیورسٹی کے نام پہ، پھر القادر یونیورسٹی وہاں سے اس سے تیار کروائی. اس کے بعد ملک ریاض سے انہوں نے زمان پارک کی تزئین و آرائش کروائی. اس کے بعد ملک ریاض سے انہوں نے بنی گالا میں اس کو پلاٹ دلوایا اپنا فرا گوگی کو. کہنے کا مطلب یہ 7 8 9 جرائم ہیں جو کہ اس میں ہوئے ہیں. اور اس لیے ہم کہتے ہیں یہ ہے اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. تو بس وہ ٹیکنیکلی اس کو مروڑ شروڑ کے کری جا رہے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر. آخر فیصلہ کے خلاف آنا ہی ہے. اچھا جناب، وہ پھر 190 ملین پاؤنڈ کی جو پھر سماعت ہوئی، سماعت کے بعد پھر خان صاحب کو گفتگو بڑے زور سے آ جاتی ہے. تو انہوں نے پھر میڈیا کے نمائندگان سے گفتگو کی. اچھا اس مرتبہ آج کے دن میں میڈیا نمائندگان میں ڈفرینس یہ تھا کہ خان صاحب کے جو چہیتے یا رانڈوز میڈیا نمائندگان ہیں وہ ان کی تعداد کافی اس میں کم تھی، اس کو اجازت نہیں دی گئی جیل سپرنٹینڈنٹ کی طرف سے. ایک تو خان صاحب ویسے آپ کو پتہ ہے کہ اپنی گفتگو میں پرانی باتیں دہراتے ہوتے ہیں. تو ہم آپ سے وہ باتیں شیئر کریں گے جو نہیں ہوئیں. تو پرانی باتیں ان کو بار بار دہرانے کا تو فائدہ کوئی نہیں. اچھا تو ایک تو انہوں نے یہ کہا جی کہ جو کارکن ہیں وہ یہ جلسہ جو ہم نے کیا کینسل کیا، اس کو کینسل کرنے کی وجہ سے کارکن جو ہیں وہ غصے میں ہیں. دوسرا انہوں نے کہا کہ پارٹی میں اندرونی لڑائیاں ختم نہیں ہو رہی. پھر انہوں نے کہا جی کہ جو برے وقت میں پارٹی چھوڑ گئے تھے ان کے لیے پی ٹی آئی میں کوئی جگہ نہیں، البتہ جنہوں نے مشکل وقت گزارا ہے ان کو ہم واپس ضرور لیں گے، اور جو انڈر گراؤنڈ ہے ان کو بھی ان کے لیے بہتر فیصلہ کریں گے. اس کے بعد پھر صحافیوں نے جب سوال جواب کرنے کی کوشش کی تو جیلر صاحب بیچ میں وہ چھلانگ مار گئے. انہوں نے کہا جی کہ ادھر کو پریس کانفرنس نہیں ہو سکتی کہ خان صاحب بولی اب آپ سوال جواب کرتے رہیں. ان کو روکنے پہ پھر خان صاحب سے بھی ان کی تھوڑی سی تلخ کلامی بھی ہوئی، اور مگر انہوں نے کہا جیلر صاحب نے کہا جی کہ نہیں، عدالت کا حکم ہے، آپ پریس کانفرنس نہیں کر سکتے ادھر. اچھا جناب، آپ کا شکریہ، آپ نے ہمارا کنٹینٹ یعنی ویلاگ دیکھا. اگر ہمارا ویلاگ آپ کو پسند آیا ہو تو جناب اس کو لائک کریں اور شیئر کریں اپنے دوستوں میں، اپنے عزیز و اقارب اور کمیونٹی میں. اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا جو چینل ہے اس کو بھی شیئر کریں، متعارف کروائیں اپنے دوستوں میں، عزیز و اقارب میں. اور ہمارے چینل کو واٹس ایپ گروپوں میں بھی شیئر فرمائیں. آپ کا بہت شکریہ جناب. اللہ حافظ.